اور میں دو لفظ بول رہا ہوں، ان کو ذرا پکڑیے. ایک ہے بدنیتی اور ایک ہے بے نیتی. کیا عرض کی ہے؟ بدنیتی اور ایک ہے بے نیتی. ہم نیک عمل کریں گے، اللہ حفظ و امان میں رکھے، یا تو اس میں بدنیتی آ گئی ہے، بری نیت آ گئی ہے. ریاکاری سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں بری نیت. جس کو شرک کہا جائے، جس عمل کو ریاکاری دکھاوے کے لیے آپ کچھ کریں، اس کو شرک کہا جائے. اور شرک، ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ٹھیک ہے وہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اصغر ہے، لیکن شرک سے مشابہت تو دے دی گئی کہ رب نے فرمایا ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں، شرک معاف نہیں کروں گا. اور حضور فرما رہے ہیں ریاکاری سے بچ کر رہنا، دکھاوے سے بچ کر رہنا، عبادتوں کو برباد نہیں کرنا. یہ شرک کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے تمہارا عمل. تو مجھے یہ بتائیں، اتنا بڑا نیک عمل ہو اور اس میں آ جائے ریاکاری، تو وہ تو بدنیتی آ گئی. اور دوسرا کہ نیک عمل تو کیے جا رہے ہیں لیکن اس میں کوئی نیت ہی نہیں ہے، یہ ہے بے نیتی. نیک عمل کیے جا رہے ہیں لیکن کوئی نیت ہی نہیں ہے، رسمن کیے جا رہے ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، جب ٹائم ہوگا چلے جائیں گے دکان سے اٹھ کر. کیوں جا رہے ہیں؟ کیا حاصل کیا نماز سے؟ جس زبان سے اللہ کی تسبیح تحلیل تکبیر کہی، جھوٹ سے بچائے اس زبان کو، فحش گفتگو سے بچائے اس زبان کو. نہیں، اگر نہیں تو پھر یہ بے نیتی ہے کہ آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے اتنا بڑا عمل اور بغیر نیت کے چل رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اعلان ہوئے جناب اتنا بڑا جانور دیکھیں گے کون خریدتا ہے، میڈیا کے اوپر اشتہارات چل گئے، ٹکر چل گئے جناب. دیکھتے ہیں آپ قربانی کے اوپر، اس جناب بیل کا یہ نام ہے، اس جانور کا یہ نام ہے. دیکھتے ہیں اتنا مہنگا جانور کون خریدتا ہے، پارٹی آ گئی، اس نے خریدا، یہ کیا وہ کیا. آ گئی اگر نیت تھوڑی بہت بھی ریاکاری کی، دکھاوے کی، آ گئی اس میں نیت. میں یہ نہیں کہتا کہ جس نے بھی ایسے جانور خریدے وہ ریاکاری کے لیے، میں ایک جرنل بات کر رہا ہوں. آ گئی اگر تھوڑی سی بھی ریاکاری کی نیت آ گئی، لاکھوں لگائے، لاکھوں، کہاں چلے گئے؟ وہ تو برباد ہو گئے میرا بھائی. اور دوسری طرف جس کا 15-20 ہزار کا حصہ ہے اور وہ کہہ رہے میرے مالک میرے پاس اتنی استطاعت ہے، سنت ابراہیمی کے مطابق یہی قبول فرما، تو وہ تو 15 سے 20 ہزار، 15 سے 20 لاکھ کے اوپر بھاری پڑ گیا. وہ تو وزنی عبادت ہو گئی. کیوں؟ ایک طرف خلوص ہے اور دوسری طرف بے نیتی ہے، بد نیتی ہے. ہم ذرا محاسبہ کریں اپنا کہ ہمارے جو نیک عمل چل رہے ہیں، نہ تو اس میں بد نیتی ہونی چاہیے، نہ اس میں بے نیتی ہونی چاہیے. نیت ہونی چاہیے اور صرف تقوی کی ہونی چاہیے، صرف اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے. یہ ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سبق. اسی لیے علماء نے کہا کہ ذرۃ من العبادہ مع الاقبال علی حضرت اللہ تعالی. ایک طرف پہاڑ کھڑے کر دو عبادتوں کے، پہاڑ، لیکن وہ عبادتیں جو پہاڑوں جتنی ہیں وہ ہیں غفلت کے ساتھ کی ہوئی. وہ عبادتیں جو پہاڑوں جتنی ہیں وہ ہیں غفلت کے ساتھ ادا کی ہوئی. اور ادھر ذرۃ من العبادۃ مع الاقبال علی حضرت اللہ تعالی، اس کے مقابلے میں ایک ذرہ، الائچی کے دانے کے برابر، امرود کے دانے کے برابر، برسیم کے دانے کے برابر، جو دور سے نظر بھی نہ آئے، ایک ذرہ ہے لیکن ہے خلوص سے دل کے ساتھ، ہے رضا الہی کے لیے. وہ پہاڑوں جتنی عبادت سے بڑھ کر وہ عبادت کا ایک ذرہ ہے. اس کی فضیلت زیادہ ہے. کیوں؟ اس میں توجہ ہے اللہ کی طرف، اس میں اخلاص ہے اللہ کی طرف، اس میں خلوص ہے اللہ کی طرف. اس نیت کو سیکھا جائے کہ ایک ایک عمل میں بھلے وہ تھوڑا ہو، چھوٹا عمل ہو، لیکن اگر اس میں اللہ کی رضا آ گئی ہے تو اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہو سکتا. اپنی نیتوں کو درست کریں ہم لوگ. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دنیا کی محبت کا کوئی ایک پہلو بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک پہلو بھی نہیں ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگرد، وہ فرمایا کرتے تھے رب عمل صغیر تعظمہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ. ترجمہ سنیے ذرا. اے لوگوں، بڑے بڑے عمل ہیں، بڑے بڑے عمل ہیں، لیکن نیت ان کو چھوٹا کر دیتی. اور چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں لیکن نیت تمہاری ان کو بڑا کر دے گی. نیت کا یہ کھیل ہے. ہم نے نیت کو مذاق بنا رکھا ہے. عمل بالکل چھوٹا سا ہوگا جناب، جائز ہے، مستحب عمل ہے سر، زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے، لیکن نیت کا جو خلوص ہے وہ اس کو فرضوں سے بھی زیادہ ثواب کے برابر کر دے گا. اور ایک طرف فرض ہے، رکن اسلام ہے، بہت بڑا فرض ہے، لیکن اگر نیت میں خلوص نہیں ہے تو وہ تو مباح اور جائز سے بھی نیچے چلا جائے گا، وہ تو چھوٹا ہو جائے گا. اس نیت کو خاص اللہ کی رضا کی طرف لے جائیں.
یہ جو حب دنیا ہے یا حب مال ہے، مال کی محبت، دنیا کی محبت، یہ ایک ایسی چیز ہے آپ یقین کریں جو خلوص سے محروم کر دیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ مال سے بھی محبت کریں تو رضا الہی کے لیے کریں کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ دنیا کے جائز کاموں کی طرف بھی آپ جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، دن رات مصروف عمل ہیں، اس میں بھی آپ رضا الہی کو لے کر آئیں، وہ دنیاوی عمل نہیں رہے گا، وہ دینی عمل خود بخود بن جائے گا۔ ایک بہت بڑی عظیم ہستی مدینہ کے فقہاء میں سے، ان کا روب اتنا تھا کہ وقت کے بادشاہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر اس شخص کی اگر ہمیں پذیرائی مل گئی اور اس شخص نے اگر ہمارے اوپر دست شفقت رکھ دیا تو پوری دنیا جھک کر ہمارے دروازے کے اوپر آ جائے گی۔ اس وقت علماء کا یہ کردار تھا، صوفیاء کا یہ کردار تھا۔ اب تو کچھ نہیں بچا نا بکنے کے لیے، اب نہ روحانیت بچی ہے نہ علم بچا ہے، علم بھی بک رہا ہے اور روحانیت تو بہت زیادہ بک رہی ہے، الا ماشاء اللہ، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، جو بچ گئے سو بچ گئے، ورنہ کوئی حال نہیں۔ اس وقت کے علماء اور فقہاء کا حال یہ تھا کہ بادشاہان وقت یہ سمجھتے تھے کہ اگر انہوں نے ہمیں قبول کر لیا تو پھر دنیا خود بخود قبول کر لے گی۔ ایسے فقہاء میں سے ایک عظیم ہستی ہیں حضرت سالم رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے پوتے سالم بن عبداللہ بن عمر مدینہ شریف کے اندر آئے ہیں، اپنا مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف آئے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ عبد الملک بن مروان کا جانشین ہشام بھی وہیں پر موجود ہے۔ ہشام قریب ہوا اور کہتے ہیں سلنی حاجتن، اس وقت بادشاہت میرے پاس ہے، مانگیے جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں۔ ایک بار، دو بار، تین بار حضرت سالم نے ایسے آنکھ اٹھائی اور فرمایا انی استحیی من اللہ تعالی ان اسأل من غیرہ فی بیتہ۔ تو سوچ نہیں رہا رب کے گھر میں کھڑے ہو کر مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں تجھ سے مانگوں؟ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ خدا کا گھر بھی میرے سامنے ہے، پھر بھی میں غیر اللہ سے مانگوں؟ خدا کو چھوڑ کر تیرے سے مانگوں میں؟ چپ۔ جیسے ہی آپ حدود حرم سے باہر نکلے، ہشام پیچھے کہتے الان قد خرجتا، اب تو آپ باہر چلے گئے ہیں، اب تو آپ حدود حرم میں نہیں ہیں، اب مانگ لیجئے۔ پیچھے پڑا ہوا ہے کہ مانگیے مجھ سے، دنیا پیچھے ہے، اور کیسے مستغنی بے نیاز لوگ تھے، وہ کہتے تھے ہمیں ضرورت نہیں۔ حضرت سالم نے جواب دیا یہ بتا تجھے بہت زیادہ شوق ہے دینے کا، من حوائج الدنیا ام من حوائج الاخرہ، میری دنیا کی ضرورت کو پوری کرے گا یا میری آخرت کی ضرورت کو پورا کرے گا؟ بتا کون سی ضرورت دینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور میرا مطلب تو دنیا ہے، آخرت تو میرے بس میں نہیں ہے۔ فرمایا دنیا ہے جس کی خاطر مجھے مجبور کر رہا ہے کہ مجھ سے مانگ؟ اما واللہ ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسأل الدنیا من لا یملکها۔ ایک چھوٹے سے رقبے کے اوپر تیری حکومت ہے، چھوٹے سے رقبے کے اوپر، اور جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے جو حقیقی مالک ہے، میں اس خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میں نے آج تک دنیا تو اس سے بھی نہیں مانگی، تیرے سے میں کیا مانگوں گا؟ تو مالک ہی نہیں ہے، میں تیرے سے دنیا کیا مانگوں گا؟ جو مالک ہے میں نے کبھی اس سے دنیا نہیں مانگی۔ وہ کیا مانگا کرتے تھے؟ وہ رضا الہی مانگا کرتے تھے، وہ رحمت الہی مانگا کرتے تھے، وہ فضل الہی مانگا کرتے۔ دنیا خود بخود ان کے قدموں میں ہوتی تھی، دنیا کو مانگنے کی چیز ہے۔ آپ محنت کریں، آپ رزق حلال کمائیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ رب سے اگر کچھ مانگنا ہے تو پھر رب کی شایان شان مانگیں، رب کی رحمت مانگیں، رب کا فضل مانگیں، رب کی رضا مانگیں۔ یہ سبق ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اور آپ علیہ السلام کی زندگی۔ قربانی نے سکھایا کہ تمہارا سب سے بڑا وظیفہ، تمہارا سب سے بڑا عمل، تمہارا سب سے بڑا مطلوب مقصود اگر ہونا چاہیے تو صرف اور صرف رضا الہی ہونی چاہیے۔ رب راضی تے سب راضی، رب مل گیا تو پھر سب مل گیا، اور اگر سب مل گیا اور رب نہ ملا تو پھر کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔